الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ کافی کلاس ہم نے نہیں سنی، آواز کٹ ہو رہی تھی بہت، آج بہت سارا مس ہو گیا. اچھا، اس سے پہلے صحیح تھی کلاس؟ کس کی چابی؟ عدیل بھائی کو دیے. بھائی یہاں پہ تار کب لگے گا؟ نہیں عدیل بھائی سے، عدیل بھائی نہیں لگانا تھا پھر تو میں تو ایک ہفتے پہلے شکایت کر چکا ہوں. ترتیب ہے کوئی، پہلے میں کروں گا پھر عدیل بھائی کریں گے. مسئلہ کیا ہے، ایشو کیا ہے؟ ہاں بورڈ تو اس میں مسئلہ کیا ہے میرے بھائی؟ تو الیکٹریشین کو بلاؤ، چینج کرو. اکبر نے نہیں کرایا. ٹھیک ہے، کل صبح آپ ان کو بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کل ہی کوئی نہیں آیا تو آپ مجھے بتائیں گے زہر تک، ٹھیک ہے؟ یہ اب نہ ہو، 1.5 ہفتہ ہو گیا یہاں پہ تار ہی نہیں آ رہا، وائی فائی سے چلا رہے ہوں. رب العالمین وصلی علی مبعوث رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انشاءاللہ کل پوری امید اور کوشش ہے کہ کل آپ کا انٹرنیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور دعا بھی کیجیے انشاءاللہ یہ حل ہو جائے. بس پتہ نہیں کیوں یہ چیزیں رہ جاتی ہیں، ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ رہ جاتی ہیں. جی کہاں تک پڑھا تھا پچھلی کلاس میں؟ سبق کے متعلق اچھا عجیب الاسئلہ الاتیہ، یہاں سے یہ پڑھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے. اچھا یہ هذه امثلہ للفعل المضاعف. فعل مضاعف، فعل مضاعف کیا ہوتا ہے؟ مائک مائک مائک. جی دو حرف ایک جیسے ہوتے. لائٹ تو کھول دیں، لائٹ وہاں سے کھول دیں. ہاں جی دو حرف ہوں حروف اصلیہ میں اور وہ ایک جیسے ہوں اور ایک ساتھ آئے، ایک ساتھ بھی آنا ضروری ہے، صحیح؟
متصل ہوں، متصل نہیں متصل، ٹھیک. تو اس کی مثالیں یہ رہی، حج یحج، ظن یظن، سب یسب، شم یشم، مس یمس، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا غالباً. اقرا ما یلی، آگے بڑھیں جی. حج اخی قبل ثلاثۃ اعوام. اچھا آن لائن سوال آ رہا ہے، پہلے سوال کریں. بسرعہ کا مطلب ہے جلدی کے ساتھ، سرعہ جلدی. القمامہ، قمامہ کیا ہوتا ہے؟ کچرا. صحیح. رماہا، رما فعل ہے، ہا ضمیر مفعول منصوب ہے، ٹھیک. تو یہ رما فعل ہے پھینکنا، رما یرمی رمین. صحیح. پڑھے جی. اقرا ما یلی. اقرأ ما يلي. حج أخي قبل 3 أعوام وأنا حججت هذا العام. حاضل عام. ہاں شیخ ترجمہ کروں یا سمجھ آ رہا ہے؟ آگے بڑھیں چلیں. أظنك طالبا أصب لك مزيدا من الشيء شاي. من الشاي يا أخي. لا وشكرا. اس کا ترجمہ کریں. کیا بناؤں آپ کے لیے مزید چائے؟ ہاں بناؤ نہیں، اسب ڈالو. ڈالوں. ٹھیک ہے. سب یسب ڈالنا. صحیح. لا نہیں. ثلاثہ کا اعراب کیا ہوگا؟ قبل ثلاثتی، مضاف مضاف الیہ ہوگا. جی ٹھیک. اسب لک مزیدا من الشاء یا اخی، کیا اور ڈالوں چائے میں سے اے میرے بھائی؟ لا وشکرا. چاہیے. آگے. لما تجرین الحقیبۃ فی التراب یا فاطمۃ. ترجمہ. کیوں کھینچا تم نے کیوں کھینچا تم نے بیگ زمین میں؟ کیوں کھینچ رہی ہو؟ کھینچ رہی ہو. ہاں وہ ہے کیا ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع ہے. کیوں کھینچ رہی ہو بیگ مٹی میں؟ مٹی میں. یا فاطمہ. یا فاطمہ. اعددتی هذه اعددتی هذه الریالات یا سعاد. کیا گنے آپ نے یہ ریال اے سعاد؟ نعم عددتها هي 100 ریال. جی میں نے گنا انہیں، یہ 100 ریال ہیں. جی. لما دخلت البيت شممت رائحة طيبة. جب داخل ہوا میں گھر میں اچھی خوشبو آ رہی تھی. اچھی خوشبو سونگی. اچھی خوشبو ایک ہی بات ہے. میں سونگی اچھی خوشبو. جی. یمر المدیر علی الفصول کل صباح. یمر مر امر چلتے ہیں، چلتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں چکر لگاتے ہیں مدیر علی الفصول کلاسز میں کل صباح ہر صبح کلاسز میں چکر لگاتے ہیں. اسند الافعال الاتیہ الی المتکلم کما ہوا موضح فی المثال. مثال میں واضح ہے، اسی طرح افعال لگانے ہیں جو اس کے بعد آ رہے ہیں متکلم کی طرف. جی کیا کرنا ہے اس میں؟ کوئی اور کرے. حامد ظن انا ظننت. حامد مر انا مررت. انا مررت. آگے بڑھے. حامد حج انا حججت. حامد شق انا شققت. شق کا کیا معنی ہے؟ مطلب ٹکڑے ٹکڑے. ہاں 2 ٹکڑوں میں کر دینا، پھاڑ دینا، الگ کر دینا. حامد صب انا صببت. حامد
جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ شممتو میں نے سونگھا، ٹھیک. اور ابھی آگے تمرو سے کیا بنے گا؟ ہاں کون پڑھ رہا ہے؟ جی جی تمرو سے مرو، مرہ، مرہ، ہاں تردو سے ردہ، تحجو سے حجہ، تظنو سے ظنہ، تصبو صبہ، تعدو عدہ، تشمو شمہ، تمسو مسہ. جید، مسہ. جی 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 اللہ اکبر. آگے چلیں. شمع ہوگا. یہ ایکسرسائز سمجھ نہیں آ رہی جی. کون سی ایکسرسائز سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ ٹو 36 یہ والی ہم کر رہے ہیں. کون سی 236؟ سب کا مطلب ہے ڈالنا، یہ کہہ لیں چھڑکنا، انڈیلنا، یا آسان انڈیلنا. ہاں چھڑکنا نہیں ہے، انڈیلنا ہے. ہاں وہ ہے نا کہ جی جو بول الجاریہ یسب، ٹھیک، جو بچی کا یورین ہے اس پہ آپ کو پانی انڈیلنا ہوگا. اور وبول الصبی یورش او کما قال، کہ جو بچے کا جو یورین ہے کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو صرف چھینٹ مارے صحیح ہو جائے گا، جب تک وہ روٹی نہیں کھا رہا. ہاں آگے جی پڑھیں جی. اقرا ما یلی. اقرا ما یلی جر ھذا المکتب. ٹرانسلیشن کرنی جی ہے؟ کریں. کھینچ لو یہ کتاب. نہیں نہیں، نہیں، ڈیسک ٹیبل کھینچ لو. جرہ. جرہ. صب القہوۃ للضیوف. انڈیلو قہوہ مہمانوں کے لیے. جید. عد ھذہ الکتب. گنو ان کتابوں کو. جی. شم ھذہ الزہرہ. ان پھولوں کو سونگو. جید. چلیں جی. کیا نام ہے؟ منیب صاحب مائک ہے آپ کے پاس؟ عجیب ان الاصلہ آتیہ بالنفی مستعملا لم. پہلے اوپر کی مثالیں دیکھیں. یحج لم یحج سے کیا ہو جائے گا؟ لم یحجہ. تجر سے لا تجرہ. عدہ اور عدہ کیا ڈفرنس ہے؟ عدہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے. عدہ، عدہ، عدو، عدت، ہاں یہ ماضی واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک. اور عدہ یہ امر کا صیغہ ہے. عدہ کہ گنو. سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ منیب صاحب سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ اس کو کیا لم ایڈ کر کے کیا کرنا ہے اس میں؟ نہیں ابھی جو میں نے بولا وہ سمجھ آیا نہیں آیا؟ تو آپ نے یہ مثالیں بتائی نا اوپر والی. ہاں. تامل ما یلی نمبر 7 دیکھیے، اس میں وہ کہی ہے تامل، غور کریں. یحجو سے کیا ہو گیا؟ لم لگا دیا، ساکن بنایا، مضارع بن. اس کو لم کیا کہتے ہیں؟ نفی جہد بلم. نفی جہد بلم کیا ہوتا ہے جی؟ یہی ہوتا ہے. مضارع کے پیچھے لم لگا دیں تو نفی جہد بلم کہتے ہیں اس کو. ہاں ابھی اب جہد کہاں سے آ گیا؟ نفی جہد بلم. یہ یعنی ماضی کی بڑی شدت سے نفی کی جاتی ہے، ٹھیک. یہ نفی جہد بلم ہے.
ماضی میں لے جاتا ہے مضارع کو اور نفی کرتا ہے. جی مطلب انکار کرتے ہیں شدت سے. اچھا اس کو چھوڑیں, کیا کہتے ہیں, غور جو کہہ رہا ہے وہ اسی پہ کریں. ٹھیک, لم یحج, یحجو سے پیچھے لم لگا دیں, لم یحجو کے پیچھے لم لگائیں تو کیا بنے گا؟ لم یحج. لم یحجا, لم یحجا بنے گا. اصل میں یہ یحجو کیا تھا؟ حجہ. یحجو کیا تھا؟ اصل میں تھا یحجوجو. تو جب آپ لم لگائیں گے تو یہ دو ساکنین ہو جائیں گے تو وہ ملیں گے نہیں, تو یہ لم یحجا ہو جائے گا. بس یہ یاد رکھیں کہ مضاعف میں اگر آپ پیچھے لم لگا دیں, ساکن کر لیں, تو یہ ایسے ہوگا, آخر کو فتح آ جائے گی, لم یحجا. ہاں, تجرو سے لم لا تجرہ یا لم تجرہ. ٹھیک ہے, نہیں میں بھی اور لم کے آنے سے بھی ایک ہی عمل ہوگا, آخر میں فتح آ جائے گی. تجرو سے تجرہ, لم تجرہ یا لا تجرہ. اور اسی طرح یحجو سے لم یحجا یا پھر لا یحجا. سمجھ آ گیا؟ چلیں اب ایکسرسائز کریں. اجیب عن الاسئلہ الآتیہ بالنفی مستعملا لم. احججت, احججت, لم احجج. لا لم احجا. بھائی جان مثال سامنے لکھی ہے. ہاں, اعددتی حاضل کتابی یا بنتی. اعددتی حاضہ کتبہ یا بنتی. مائک قریب کریں. لم عدد حاضہ لم عدد. یہ مضارع میں ہی ہوگا بس. جی مضارع میں ہی کرنا ہے. مضارع بنائیں, عادتی سے مضارع بنائیں. جی یا ہاں ہاں, اعد اصل میں کیا تھا؟ اعدو. ابھی متکلم بنانا نا, صحیح. تو عد یعدو, یعدو اعدو نعدو, تو اعدو تھا. اب اعدو کے پیچھے لم لگائیں تو کیا ہوگا؟ لم اعد. تو انہیں پوچھا جی کیا آپ نے یہ کتابیں گن لی ہیں؟ گن لی ہیں کتابیں؟ تو یہ لم اعد نہیں گنی. جواب نفی میں دینا ہے, اس بات پہ نہیں دینا ہے. اچھا جی, سوال آ رہا ہے, لم عطا مضارع پر, لم آتا مضارع پر ہے, معنی ماضی منفی کا دیتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. چلیں. سببت زمیلک ھذا, زمیلک, زمیلک ھذا یا علی. ہاں, لم سبب زمیلک. لم بھائی سبب سے مضارع کیسے آئے گا؟ سبا یسب یسب, یسب یسب. لم یسب. کیوں لم یسب؟ متکلم ہے. لم یسب. پہلے سبا کی آپ مجھے گردان سنائیں, مضارع کی گردان سنائیں. مائک قریب کریں. مجھے نہیں آتی؟ وزن تو سمجھ آ رہا ہے بھائی. اعدا تو اسبا ہو جائے گا نا, لم اسبا. صحیح جی, یہی ہوگا. اسبا کا کیا معنی ہے؟ سود اور سین میں فرق ہوتا ہے. یہ سین سے ہے برا بھلا کہنا. لا تسب الدہر, زمانے کو گالی نہ دو. سباب المسلم فسق, مسلم کو گالی دینا فسق ہے. ٹھیک, اسی سے ہے یہ. سبب تو ضمیر ہے گالی. اب بتائیے. کلاس کر لیں, شیخ صاحب کسی اور سے کروا لیں.
بس یہ بتائیں اسبقت زمیلہ کا حاضہ یا علی لم یا لم اسبہ. ترجمہ سمجھ آ گیا جی کہ آپ نے علی کو گالی دی ہے، برا کہا ہے. ہاں لم اسبہ، لا لم اسبہ نہیں، میں نے نہیں کیا ایسے. ٹھیک، اب ان کو دے دیں مائک. جی مائک تھوڑا قریب کریں. امر المدیر علی الفصول لا لم ہاں امر امر المدیر علی الفصول مر لا لم امر امرو کیوں؟ یہ تو مدیر کی بات ہو رہی ہے، آپ سے تھوڑی سوال ہے مدیر کے بارے میں. لم غائب کا صیغہ استعمال ہوگا. نصر لم امر تو متکلم ہے. آن لائن آ گیا جواب. یمر ماضی ہے نا، مر یمر یمر یمرانی یمرونا تمر تمرانی یمرونا تمر تمرانی تمرونا تمرونا پوری کردار ہے. بہرحال مرہ یمر، لم یمرہ، لم لگا دیں گے تو یمر یمرہ ہو جائے گا. منیب صاحب السبب ایک المائل منٹ، فجر پہ اٹھتے ہیں نا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں. یہ رات کو اتنے بجے سوتے ہیں؟ ہاں بھائی چلیں کوئی بریکٹ تو ہوگا. 11 بجے، 12، 1، 2، 3، کوئی فکس نہیں ہے. صبح آپ کام پہ جاتے ہیں نا، بزنس ہے آپ کا ریل اسٹیٹ کا نا، تو شام بہت لیٹ ہوتا ہے نا. فجر کے بعد آدھا گھنٹہ کتاب دیکھ لیں آپ، بس ایک ہفتے میں ایسا آپ کی عربی ہو جائے گی نا، آپ کہیں گے سبحان اللہ. آدھا گھنٹہ کتاب کھول کے یوں دیکھ لیں، اچھا اس میں یہ تھا، اچھا اس میں یہ تھا، بس. لیکن اس کے لیے شرط ہے کم از کم 4-5 گھنٹے سوئیں. یہ نہیں 4 بجے سوئے اور 6 بجے اٹھے جی استاد نے کہا تھا بھائی فجر کے بعد پڑھنا، تب بھی نہیں سمجھ آئے گا. 4 سے 5 گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے. چلے آگے بڑھ. الماء الذي كان في الكوب فی الکوبی لا لم السبت ہاں لم السبت لم السبت اشبتا کیوں بھائی؟ السبت سببت ہے نا شیخ صاحب، سبت سبت جی لما سبت الماء جی آواز آ رہی ہے؟ ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی جی کیا جواب ہے؟ لم يسب یا صبح کیوں بھائی؟ سبقتا کا کیا معنی ہے؟ ڈیلا کس نے؟ السببت الماء الذي كان في الكوب، آپ نے. سبقتا کا کیا معنی ہے؟
جی ڈالا نا کیا آپ نے ڈالا؟ نا آپ نے تو جب سوال آپ سے ہو رہا ہے تو جواب آپ پورا جواب دیں. نہیں، جواب سے سوال ہو رہا ہے تو سوال آپ سے ہے نا، آپ کے بارے میں، تو آپ جواب دیں گے متکلم کی صیغے کے ساتھ یا غائب کی صیغے کے ساتھ؟ متکلم کی صیغے کے ساتھ دیں گے نا. ٹھیک، تو اسببت الماء الذی کان فی الکوب، لم اسبا، میں نے نہیں ڈالا. ٹھیک، کوب کیا ہے؟ ہاں صحیح صحیح. نمبر 6 اشممت، راحتن کریہتن عندما فتحت باب الحمام. لا لم یشم اشم. ہاں بالکل صحیح، لا لم اشم. ترجمہ سمجھ آ گیا؟ جی ترجمہ سمجھ آ رہا ہے؟ آ گیا بالکل. چلیں جی. ادخل لا ناہیہ علی الفعل الذی امام کل جملۃ واکمل بالجملہ. جی آن لائن اسٹوڈینٹس اب آپ لوگ کی باری ہے. کون پڑھے گا؟ نئے ہاتھ کھڑے ہو پلیز. شابش. ہاں جی مائک کھول لیا جی میں نے. جی عبد الباسط صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں پڑھوں؟ عبد الباسط صاحب آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ سر ایبٹ نتھیا گلی سے. ماشاء اللہ نتھیا گلی سے. جی جی ہلو. جی سر میں بول رہا ہوں جی، نتھیا گلی سے تعلق ہے. چلے جی آواز ماشاء آ رہی ہے اللہ. سر؟ جی آ رہی ہے. جی سر. چلیے نیکسٹ ٹائم نتھیا گلی آئیں گے آپ سے ملاقات کریں گے. پڑھیں جی. ٹھیک ہے سر، ویلکم جی. دیکھیں کہاں لوگ بیٹھے ہیں. ادخل لا یہ آپ ناہیہ کو سر علی یہ پہلی الفعل خالی جگہ الذی. پڑھنی ہے نا؟ جی لام لگانا ہے آپ نے اور فعل آگے ہے اور جملے میں ایڈ کرنا ہے. لا لگانا ہے نا سر؟ لا ناہیہ. جی لگائیں. القہواتی، لی مزیدن من القہواتی. اس میں سر لگے گا لا تصبا، نہیں لا اسبا لی مزید. لا اسبا کیوں ہوگا جی؟ یہ تو تصبو ہے تو اسبا من کیوں ہوگا؟ القہوہ. لا اسبا. ہاں سواد پہ ضمہ آئے گی. لا اسبا. لا اسبا لی مزیدن من القہواتی. ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے لیے اور جو ہے مزید کہوہ نہ ڈالے. ترجمہ غلط. جی ہاں میں نے اپنے لیے مزید کہوہ نہیں ڈالا، یا مجھے مزید کہوہ ہاں نہیں بھائی چاہیے. صحیح بتا رہے ہیں. ہاں صحیح بولا بھائی. یہ جو فعل ہے اسی پہ تو لگانا ہے، متکلم پہ تھوڑی لگانا ہے. اچھا ہاں لا تسب لی مزیدا من القہوہ. لا تسبو تسبو ہو. اب کیا ہوگا آپ بتائیں؟ لا تسبو لا تسب. لا تسب لی مزیدا من القہوہ کیا مطلب ہوا منیب؟ ہاں اور کہوہ مت ڈالنا میرے لیے. ٹھیک چلیں دوسرا بتائیں جی عبد الباسط صاحب. جی ہماری. اچھا جی غائب ہو گئے جی. اچھا جی اور کس کا کھولا جائے؟ کچھ نئے ہاتھ ہوتے ہیں، یہ سارے پرانے ہاتھ ہیں. ادریس مطہر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟
سر میرا نام وجیہہ ہے, میرے بیٹے کا نام ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے جی پڑھیے. لا تظن ان الامتحان سيكون سهلا. ہاں صحیح سر. جی بالکل صحیح پڑھا. ترجمہ بھی بتائیں. نہیں سمجھنا کہ امتحان آسان ہوگا. ہاں بہت سمجھنا امتحان آسان ہوگا. امتحان سے یاد آیا آپ لوگ کے اسائنمنٹ چیک ہو کے آئے ہوئے اوپر پڑے ہوئے. چلے منگوا لیتے ہیں ابھی. لا تسب اخاک لا تسب اخاک مسلم. ہاں نہیں گالی دو اپنے بھائی مسلم کو, اپنے مسلمان بھائی کو. نہیں گالی دو اپنے بھائی مسلمان کو. یہاں ایک سوال ہے کہ لفظ مسلم پہ اعراب کیا ہے؟ پھر یہ اصل میں منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول ہے, اور یہ اس لیے نہیں مفعول ہے, یہ اس کی صفت ہے اخا کی. جی ایک اخا منٹ. جو ہے وہ منصوب. یہ احسان اوپر میری ٹیبل پہ ایئر 2 کے اسائنمنٹس پڑے ہوئے ذرا لے آئیے گا. لا تسب اخاک المسلم, تو اخاک کیا ہے؟ اخا جو ہے وہ بھی منصوب ہے کیونکہ یہ وہی مفعول ہے. اور مسلم مسلم جو ہے اس کی صفت ہے. مسلم اخاکا کی صفت ہے. اچھا ہاں چلے قریب قریب تو پہنچ گئے. یہ صفت نہیں ہے, بدل ہے. یہ بدل یہ خیر صفت بھی ہو سکتی ہے, صفت بھی ہو سکتی ہے, صفت موصوف. صحیح کہا بالکل جی. اخاک المسلم کہ اپنے بھائی کی جو کہ مسلم ہے. سر بدل کبھی سمجھ نہیں آیا. بدل بدل کا سمجھ نہیں آیا. چلے آئے گا انشاءاللہ, جب بدل کا مکان آئے گا تب بدل بھی سمجھ آ جائے گا. ہاں آگے بڑھیں جی. لا تعد هذه الریالات, نہیں گنو ان ریالات. لا تمر بین یدی المصلی, نہیں چلو تم سامنے مصلی کے جو نماز پڑھ رہا ہو. لا تجو سبورا من مکانها, نہیں دھکا دو یا چلاؤ بورڈ کو اس کی جگہ سے. ہاں جی مت چلاؤ سبورا کو اس کی جگہ سے. ٹھیک. اب آگے ایکسرسائز ہے اسناد عدہ الی الضمائر. عدہ لگانا ہے ضمائر کے ساتھ, اور لگا ہوا ہے, لگانا نہیں. ابھی دیکھیں گردان کیسے, غور کریں جی, شابش. گردان چیک کریں سب. حامد عدہ, عدہ عدہ, عدت عددنا, عددت عددتم, عددتی عددتن, عددت عددنا. چلیں جی ابھی کوئی نیا ہاتھ آیا جی, اٹھائیں جی, مائک کھولیں جی. یعدو کی گردان میں انہوں نے بتا دیا آپ کو. یعدو یعدونا, تعدو یعددنا, تعدو تعدونا, تعدینا تعددنا, اعدو نعدو. سمجھ آ رہی ہے؟ امر کی گردان بھی آ گئی. عدہ عدو, عدی عددنا. اس کو کم از کم گھر جا کر ایک دفعہ دیکھنے کی ضرورت ہے نظروں کے سامنے بس. اور اس سے اور اچھا ہوگا کہ اگر اس سے ملتے جلتے آپ الفاظ کی گردان خود لکھیں اپنے ہاتھ سے. جو اپنے ہاتھ سے لکھیں گے ایک ایک اس پہ حرکت لگا کر, تو بہت اچھی پریکٹس ہوگی. آپ جرہ یا جرو کی بنا لیں, شمع یا شمو کی بنا لیں آپ, اور بھی جو الفاظ گزرے آپ ان کی بنا لیں. اس سے بہت اچھی پریکٹس ہوگی, دماغ میں بیٹھ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور بیسٹ ٹائم از فجر کے بعد, اگر رات کو 12-1 بجے سے پہلے سو گئے. ٹھیک, یہ نہیں ساری رات سوئے نہیں ہوا فجر کے بعد بیٹھ گئے, پھر نہیں ہونا یاد. جی تأمل استعمال الکلمتین قط و ابدا.
قطو اور ابدا کیا بتا رہے ہیں یہ جی؟ تأمل ادا کا امر سر اچھا جی کیا سمجھ جمع اس کی عدو ہوگی سر اس وزن سے معنی پر کوئی فرق پڑتا ہے کس وزن سے معنی میں تو فرق پڑے گا کیوں نہیں پڑے گا امر بنایا جا رہا ہے عدہ سے عدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے منیب صاحب ٹینشن نہیں لینی ہاں ٹھیک ہے عدہ سے عدو اور عدی واحد مخاطب مؤنث کے لیے عدی ہو جا رہا ہے فعل مضاف کے وزن سے مضاف کہاں سے آ گیا یہاں پہ اچھا اس کے نہیں اس کے وزن نہیں ہاں فعل مضاف کے وزن سے کوئی فرق نہیں پڑتا معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے بالکل یہ مزید فی نہیں ہے یہ مجرد ہے یعنی اس میں اضافی کوئی چیز نہیں کی گئی یہ اپنی اصل پہ ہی کھڑا ہوا ہے حروف اصلیہ پہ ہی کھڑا ہوا ہے جب ان میں حروف اضافی کر دیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا وہ ابھی آگے آئے گا آپ لوگ کو سمجھ ابھی نہ سمجھے اس کو چھوڑ دیں ٹھیک یعنی اگر مر رہا ہے تو گزرنا ہے اس میں اور کوئی معنی نہیں ہے بیسک معنی مرے کا گزرنا ہی ہے ٹھیک تأمل استعمال الکلمتین قط و ابدا اچھا قطو کے بارے میں سوال آیا تھا کہ یہ اس پہ تنوین کیوں نہیں ہے تو یہ سمجھے یہ مبنی ہے اور تنوین کے عوض یہاں پر جو ہے وہ مضمہ ہے ٹھیک ہے اب اس کی ایک پوری تفصیل ہے وہ بہرحال آگے آئے گی تو آپ کو سمجھ آئے گا سر پلیز بک 3 سٹارٹ نہ کریں یہی بک جو ونٹر سیمسٹر ہے اس کا ریویژن ہی کرا دیں ریکویسٹ ہے جی سب کا ووٹ اسی پہ ہی ہے اچھا جی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بک 3 سٹارٹ کریں وہ اپنے ہینڈز ریز کریں سوال کیا تھا بک 3 سٹارٹ کریں ہاں جو کہتے ہیں بک 3 سٹارٹ کریں وہ ہینڈ ریز کریں شاباش 3 ہو گئے 4 5 بس 5 لوگ ہیں اور جو لوگ کہہ رہے ہیں بک 3 سٹارٹ نہ کریں ایک منٹ ہاں جو کہہ رہے ہیں بک 3 سٹارٹ نہ کریں وہ ہینڈ ریز کریں یہ بڑی تیزی سے ہاتھ آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جی حل میں مزید جی کیا رہا آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آپ لوگ کی کیا رہے ہیں آپ لوگ کی جو مجھے منظور ہے جو جمہوریت فیصلہ کرے جمہوریت تو یہاں کچھ اور فیصلہ کر رہی ہو ہاں ہاں لیکن ہماری یہاں آمریت ہے اچھا ایک ہینڈ واپس ہو گیا نہیں یار نہیں کر لیتے واپس ہو گیا ایک اور واپس ہو گیا دیکھیں عقل آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے ہاں واپس بڑھ گیا یہ کیا چل رہا ہے بھائی فیصلہ کر لیں بہرحال ابھی چلے ابھی دیکھیں گے آہستہ آہستہ آج مائک کھلا ہوئے جی السلام علیکم وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی ما فعلت هذا قط میں نے نہیں کیا اسے کبھی کبھی بھی میں نے ایسے نہیں کیا آگے بڑھیں لم آکل طعاما لذیذا مثل هذا قط میں نے کبھی اتنا ٹیسٹی کھانا نہیں کھایا میں نے کبھی اتنا ٹیسٹی کھانا نہیں کھایا ہاں اتنا ٹیسٹی کھانا نہیں کھایا جید نمبر 3 لم اترک الصلاة قط ولن اترکها ابدا میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑنی لم اترک الصلاة قط نہیں چھوڑی میں نے نماز کبھی بھی ہاں میں نے کبھی نہیں نماز چھوڑی اور میں کبھی نہیں چھوڑوں گا اسے فیوچر ہاں
میں کبھی نہیں چھوڑوں گا یا چھوڑوں گی. چاہیے آگے. اچھا فرق سمجھ آیا قطو اور ابدا کا؟ کیا سمجھ آیا؟ قطو یعنی ہاں نیچے ہی لکھا ہوا ہے قطو خاص بالماضی وابدا خاص بالمستقبل. قطو ماضی کے ساتھ خاص ہے اور ابدا مستقبل کے ساتھ خاص ہے. چلے جی آگے بڑھے. لم اسمع کلاما مثل هذا قط. میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا. اس جیسا کلام کبھی نہیں سنا. ہاں آخری پڑھے بس. کیف تقول انک رأیتنی فی الہند انا ما ذهبت الى الہند قط. آپ نے کیسا کہا کہ آپ نے مجھے دیکھا انڈیا میں کبھی انڈیا گیا ہی نہیں. ہاں چلے جی جزاک اللہ فیک. اچھا جی تأمل ما یلی. اسم تفضیل لین سے اسم تفضیل کیا ہوگا؟ الین. یہ وزن کیا ہوتا ہے؟ افعلو کے وزن پر ہوتا ہے. ھذا الحریر لین وذالک الین منہ. یہ جو حریر یعنی یہ جو ریشم ہے یہ بہت نرم ہے. وذالک الین منہ. اور یہ وہ والا جو ہے وہ اس تفضیل میں کمپیریزن کا معنی ہوتا ہے. کمپیریٹیولی وہ چیز مقابلے میں زیادہ اس میں یعنی درجہ ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا جی مائک بند کر لیجیے جزاک اللہ. طیب بہت اچھے. ھذا طعام طیب وذالک اطیب منہ. یہ کھانا بہت اچھا ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. سمجھ آ رہے ہیں؟ الکلمات الجدیدہ. اس چیپٹر آپ نے جو نئے کلمات پڑھے وہ یہ تھے. دیکھ لیجیے جلدی سے تو نیا چیپٹر شروع کریں. جی خواتین و حضرات 1 2 3 4 5 ماشاءاللہ سب کے بہت اچھے نمبر آئے ہیں. 23 25 23 25 23. یہ تو آسان ہے. آن لائن اسٹوڈنٹ آپ لوگ کے نمبر کیسے آئے ہیں؟ فل آئے جی فل ماشاء اللہ. فل آئے 15. اسائنمنٹ 1 ہے. شیخ بری یہ کون سا ہے؟ یہ اسائنمنٹ 1 ہے 2 ہے اور 2 اچھا اگلے منڈے ہے. کیسا ہے وہ؟ آسان ہے مشکل ہے؟ بہت آسان ہے. میں نے بنایا نہیں دیکھنا پڑے گا اتنا آسان کیسے ہو گیا. یہ دے دیں پیچھے ذرا. ہاں آپ کے بھی ہیں لا تظن. یہ لے لیں جی ڈسٹریبیوٹ کر لیں. صحیح ہے آپ کے نہیں اچھے نمبر بس 24 آئے ہیں 25 میں سے. ہے محمد عمیر کو عربی الصف الثانی اسائنمنٹ 1 ونٹر صحیح ما یلی 25 میں سے 25. آپ نے نہیں دیا اسائنمنٹ آن لائن نہیں؟ نہیں ہاں کیا مانا ہے؟ تھوڑی دیر. سب کے پیپر ہیں یا کوئی بچے ہیں ان کو بعد میں دے دیجیے گا؟ آپ لوگ میں سے کوئی دے دیں گے؟ چلے. ہنیہا کا معنی تھوڑی دیر. حزینہ غمگین ہونا. طیب
बालुआ, बालुआ क्या है? मोरी, गटर, ड्रेन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के विंटर सेमेस्टर के भी एमसीक्यूज की फॉर्म में होंगे एग्जाम्स? जी बिल्कुल। चलें जी आगे चलें, नेक्स्ट चैप्टर पढ़े जी, शाबाश। अच्छा ये आप लोग वो देख रहे टेबल, ये बहुत जरूरी है, टेबल चेक कीजिए। अल्लाह अकबर। टेबल है आप लोग के पास? जी, अक़सामुल फ़िअली। सालिम, सालिम कौन सा है? सालिम जिसमें ना तो हर्फ इल्लत है, ना तो हमजा है, ना तो एक हर्फ दो बार आया हुआ है, बल्कि वो सालिम है। जैसे काताबा, यक्तुबु, लै यक्तुबा, लै यक्तुब, उक्तुब, कताबा। जैसे ज़राबा, समिहा, फतहा, नसरा, ये सारे क्या है? ये सालिम है। तो बताएं, अब वो महमूजुल फा होगा अगर फा कलमे की जगह हो, जैसे आकाला। वो महमूजुल आइन होगा अगर आइन कलमे की जगह हो, जैसे साला। और महमूजुल लाम होगा अगर वो लाम कलमे की जगह हो, जैसे क़राअ। टेबल मिल गया आपको? सब फॉलो कर रहे हैं? ठीक। तो मैंने जैसे पहले कहा था ना कि अभी सिर्फ ये समझे कि वो मुअतल है, लेकिन अब उसकी कैटेगरी और हो गई। हमजा अगर आएगा ना किसी हुरूफ असलिया में, गौर कीजिए, हुरूफ असलिया में अगर हमजा आएगा तो उसको महमूज कहा जाएगा। अगर रूट वर्ड के अलावा हमजा आएगा ना तो मजीद भी के बाब में चला जाएगा, और वो क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा। जैसे है ना करूमा, क्या है? करूमा क्या माना? ठीक। इससे मजीद भी बनता है इकराम, अकरमा, करूमा, अकरमा। तो ये अकरमा का रूट वर्ड क्या है? करूमा ही है, काफरा मीम है। लेकिन ये जहां जो अकरमा है ना, ये हमजा इजाफी है। ठीक। तो ये महमूज नहीं कहेंगे इसको। महमूज वो है जिसके हुरूफ असलिया में, हुरूफ असलिया में हमजा आ जाए। जैसे यहाँ आ रहा है ना आकाला, आकाला में हुरूफ असलिया में से है, सअला में हुरूफ असलिया में से है, क़राअ में हुरूफ असलिया में से है। बात समझ आ रही है? उसके बाद मुज़ाअफ़ आ जाता है, जो ताज़ा ताज़ा अभी आपने पढ़ा है, अद्दा, शम्मा, जद्दा। और इनमें भी तीनों आपके पास आ गए, तीनों अब्वाब से। अद्दा यउद्दु, शम्मा यशम्मु, और जद्दा यजिद्दु। यानी अद्दा यउद्दु कौन सा बाब है ये? नासरा यंसुरु। और शम्मा यशम्मु, फतह यफ्तहु। हाँ, फतह यफ्तहु। जद्दा यजिद्दु, ज़राबा यज़रिबु। बिल्कुल, बहुत अच्छे, चल रहा ना दिमाग है मुनीब साहब। बस थोड़ी सी फजर की बात बैठने की जरूरत है। हाँ, जद्दा यजिद, यजिद्दु, लई यजिद्दा, लम यजिद्दा, जिद्दा। ठीक है। जद्दा का मानी क्या होता है जी? बनाना।
پہلے عربی کا مقولہ من جد وجدہ، کہ جو کوشش کرتا ہے پاتا ہے، اس کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلے معتل الفا آ گیا، معتل آ گیا. معتل الفا کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ المثال، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. یاد کس طرح کرنا ہے؟ المثال اجوف ناقص، مثال اجوف ناقص. دوبارہ مثال اجوف ناقص. مثال کیا ہے؟ اگر حرف علت فا کلمے میں ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مثال. اگر حرف علت عین کلمے میں ہو اجوف، اور اگر حرف علت لام کلمے میں ہو ناقص. مثال اجوف ناقص. اب یہ مختلف ہوں گے، مثال یائی بھی ہوگا، مثال واوی بھی ہوگا. پھر ان کے ابواب ہیں کہ کس باب سے آئے گا. مثال اگر معتل الفا یہ آ گیا، مثال کا وقفا یقفو، یہ ضرب یضربو سے ہے. اس طرح معتل العین اجوف ہے، قال یقول، یہ کس باب سے ہے؟ نصر ینصر. باع یبیع، یہ کس سے ہے؟ باع یبیع، بایع یبیع. فتح یفتح ہے، یہ باع یبیع. اور نام ینام، یہ کس سے ہے؟ ہاں یہ بھی فتح یفتح ہے؟ نہیں. ہاں پہلا والا جو ہے وہ کس سے ہے؟ ضرب یضرب. باع یبیع ضرب یضرب. اور نام ینام فتح یفتح. جید. اسی طرح معتل اللام ہے جو کہ ناقص ہے، مشا یمشی، نسیہ ینسا، نہا ینہا، دعا یدعو. یہ سب کچھ خاکے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے. یہ کوئی اس میں فارمولہ نہیں ہے اور کوئی اس میں مزید چیزیں نہیں ہے. محموز اور معتل سوال آیا، معتل اور محموز میں کیا فرق ہے؟ معتل میں حرف علت ہوتا ہے اور حرف علت واو یا یا کو کہتے ہیں. ٹھیک. اگر حروف اصلیہ میں حمزہ آ جائے تو اس کو محموز کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہا ہے علماء اکرام؟ جی. اب ایک کیٹیگری یہاں تک سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہے؟ اب ایک کیٹیگری اور ہے، وہ کیا ہے؟ لفیف مقرون اور لفیف مفروق. وہ کیا ہے؟ اگر ایک لفظ میں دو حرف علت آ جائیں، ایک لفظ میں دو حرف علت آ جائیں حروف اصلیہ میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفیف. اگر وہ حرف علت جدا ہو، الگ الگ آئیں، گیپ کے ساتھ آئیں، تو ان کو مفروق کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فرق ہے، فاصلہ ہے. اور اگر وہ ایک ساتھ آئیں تو ان کو مفیف مقرون کہا جاتا ہے. جیسے واقعہ، یقی، لئی، یقیا، لم یقی، قی. قی آپ کو پتا ہے پورا لفظ ہے، قاف بنا ہوا ہے نا آخر میں، دیکھیں قی، یہ ایک لفظ ہے. قی قاف سے، ایک قاف لکھ دی، اس کے نیچے زیر لگا دی، قی. بچو قی قا قو، قی قا قو، قو انفسکم واہلیکم نارا. پڑھو نا قرآن میں، یہ اسی سے ہے. قو. سمجھ آ رہا ہے؟ اب سمجھ آ رہا ہے کہ یہ نحو صرف پڑھنا کتنی ضروری ہے. خود ہی انسان کو الفاظ سمجھ آنا شروع ہوتے ہیں، ترجمہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. رٹو توتا تو ہر کوئی بن جاتا ہے، قرآن کھولا، ترجمہ یاد کیا، چل بھائی آگے. تھوڑے دن بعد بھول گئے، کیونکہ یادداشت تھی، صلاحیت تو پیدا ہوئی نہیں تھی. لفیف اگر حروف اصلیہ میں دو حرف علت آ جائیں، جیسے کوا میں آیا ہے، ایک تو کاف ہے، پھر اس کے بعد دو جو حروف ہے وہ حرف علت ہی ہے نا، واو اور یا دونوں حرف علت ہیں، دونوں آ گئے تو یہ لفیف کہا جاتا ہے اسے. ٹھیک. اگر یہ مل کے آئے تو ان کو مقرون. مقرون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملے ہوئے، ملی ہوئی چیز. مفروق الگ.
مقرون ملی ہوئی چیز، ملا ہوا، دو چیزیں ملی ہوئی ہیں مقرون. قرآن میں ہے نا، قرآن میں ہے نا کہ وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. قرآن کی آیت ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِمَّا من أعرض عن ذکری نقیض لہ الشیطان، نقیض لہ الشیطان. بارے مجھے یاد نہیں آ رہی آیت، لیکن وہ یہ ہے کہ جی وہ قرین بن جاتا ہے. فہو لہ قرین، اس کا قرین ہو جاتا ہے. قرین وہ جو ملا ہوتا ہے. شیطان کا ایک نام قرین ہے کیونکہ وہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک شیطان کی ٹائپ قرین ہے کہ وہ انسان کے اندر چھپا ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے انسان کے ساتھ. ہاں اسی طرح کہا جاتا ہے قرن کہتے ہیں نا جنریشن کو. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرونی قرنی، بیسٹ آف دی جنریشنز از مائی جنریشن. بہترین زمانہ جنریشن، اردو میں کیا کہیں گے جنریشن کو؟ نسل، میری نسل ہے، یعنی نبی علیہ السلام صحابہ کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والی بھی. قرن کو قرن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ملی ہوتی ہے. تو مقرون ملی ہوئی، مفروق الگ. صحیح؟ ہاں. قارون بھی اسی سے ہے، اللہ علم. قارون، قارن، قارن اسی سے ہے، ملانے والا. قارن، قارن کہاں استعمال ہوا ہے؟ قارن، یہ قارن ہے، اللہ علم. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی. مقرون صیغہ کیا ہے؟ یا الہی. جی 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 مفعول کا صیغہ ہے. مفروق بھی مفعول کا صیغہ ہے. معطل کیا صیغہ ہے؟ یہ بھی مفعول ہے لیکن یہ مزید فی کا مفعول ہے. معطل. صحیح. یہ ابھی آپ پڑھیں گے مزید فی کے ابواب. اصل میں یہ تھا اعتل یعتل اعتلالا. آئے گا ابھی بہت کچھ آ رہا ہے آگے. دل تھام کے بیٹھے. صحیح. ٹائم ختم ہوا. محموز بتا دیں، اگر حروف اصلیہ میں حمزہ آ جائے تو اس کو محموز کہا جاتا ہے. مفروق دوبارہ بتا دیں، اگر ایک لفظ میں دو حرف علت آئیں اور وہ الگ الگ آئیں، جیسے واقعہ، واو پھر قاف پھر یا، یہ واو یا الگ الگ آئے تو یہ لفیف مفروق ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے یہ ٹیبل غور کرنا ہے. کل کلاس ہے ہماری جی، صبح اٹھ کے فجر کے بعد غور کرنا ہے انشاءاللہ. فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اگر فجر کے بعد زیادہ نیند آ رہی ہے تو. ٹھیک، فجر سے پہلے اٹھ کے کر لیں تہجد کے ٹائم. اس وقت سب سے اچھا یاد ہوگا. اس وقت دعا کریں کہ اللہ مجھے صرف سکھا دے، مجھے نحو عربی سکھا دے، پھر تو ویسے ہی آ جائے گی. ہاں کیا نہیں، فجر سے پہلے اٹھیں، 10 منٹ پہلے اٹھیں، تہجد پڑھیں، اللہ سے خاص دعا کریں کہ اللہ میرا سینہ عربی زبان کے لیے کھول دے. کہتے ہیں جو بندہ کو دنیا میں کوئی چیز چاہیے ہو اور اس کو تہجد میں اٹھ کے نہ مانگ رہا ہو، اس کا مطلب اس کو وہ چیز نہیں چاہیے، اتنی شدت سے نہیں چاہیے. اگر آپ تہجد میں اٹھ کے یہ دعا نہیں مانگ رہے کہ اللہ میرا سینہ ان کے لیے کھول دے، اس کا مطلب ایسے بس ٹائم پاس کر رہے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.